مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنی جان، مال، اولاد، وطن، ہر چیز میں مالک رب کو مانتا ہے۔ نہ اس کی جان ہے، نہ اس کا اپنا مال ہے، نہ اس کی اپنی سوچ ہے، نہ اس کا اپنا کوئی خیال ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مسلمانوں کی جانوں مالوں کو خرید لیا۔ تو ہماری جانوں مالوں کا مالک کون ہے جی؟ سارے بولیے اللہ تعالی۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری جان مال کے مالک ہیں اور ہم نے خریدا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کا عوض ہم تمہیں جنت میں بہترین جگہ عطا فرما دیں گے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم اپنے نظریات میں، عقائد میں، معمولات میں اپنا اختیار رکھتے ہی نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے ہم اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، سوشل لائف، اکنامیکل لائف، اپنا پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل لائف، پولیٹیکل وے، سیاسی سسٹم، سیاسی جتنے بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، معاشرتی ایکٹیویٹیز ہیں، ان سب میں ہم شریعت کو فالو کریں، اللہ اس کے رسول کی مانیں۔ ہمارا من، ہمارا دل کہے کہ نہیں یار یہ بہت فائدہ ہے، ہم کہہ جی فائدہ ادھر گیا۔ ہم نے مانی اپنے رب کی ہے، ہم نے مانی اللہ اس کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنے معمولات میں اپنی خواہشات کو پہلے رکھا اور اللہ اس کے رسول کی بات کو بعد میں رکھا تو سمجھ جائیے ہماری تباہی کی پہلے اینٹ رکھ دی گئی۔ دو طرح کی فکر ہر معاشرے میں ہے۔ ایک فکر ہے اسلامی، وہ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کریمی صاحب بچی دی شادی کرنی ہے، شریعت نے کی حکم ہے، حق مہر کنا رکھی دا، کی طریقہ کار ہے، منڈے شادی کرنی ہے، شریعت نے کی حکم ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو وہ شرعی تقاضے کو پہلے پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اپنے گھر میں خوشیاں، معاملات یا جو بھی ہو خوشی اور غمی میں وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو پہلے رکھتے ہیں۔ لاکھ ان کے برادری دھیاں پتر کہندے رہنا کہ نہیں بھائی اسی دے اللہ دے رسول دی مننی ہے۔ یہ لوگ معاشرے میں بہت تھوڑے ہیں، بلکہ ناپید ہی ہو گئے ہیں۔ دوسری سوچ ہے سیکولرزم۔ یہ وہ سوچ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہماری بات پہلے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس سے خاندانی وقار ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا محلے میں ذرا لوگوں کے سامنے ایک ٹھاٹھ باٹھ بنے، برادری چ پتہ لگ گئے شریکیاں چ ہیں، اللہ دا رسول ناراض ہوئے تو پیا ہوئے، اسی برادری نو ہانا کہ اسی رب دی مننی ہے۔ یہ جو ہے یہ معاشرے میں زیادہ ہے سیکولرزم۔ یہ ماڈرنزم میں چلے جدیدیت منع نہیں ہے۔ جدیدیت کیا ہے؟ آپ بھی میرے مائک سے میری آواز سن رہے ہیں، یہ ماڈرنزم ہے۔ اس کیمرے سے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے لوگ میری گفتگو سن رہے ہیں، جدیدیت ہے۔ اس لائٹ سے ایک روشنی ہے، یہ ماڈرنزم ہے۔ جدیدیت اس سے منع تو نہیں کیا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم ماڈرنزم سے ویسٹرنزم میں چلے گئے، ہم جدیدیت سے مغربیت میں چلے گئے۔ ہم نے اپنی جو اسلامی شناخت تھی، جو ہماری اسلامک آئیڈینٹی تھی، جو ہماری پہچان تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم اسلامی اقدار کو چھوڑ کر مغرب میں چلے گئے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے چلے۔ ہمارا بیٹا کہتا ہے کہ قاری صاحب کہتے ہیں جی پڑھنا الف با تا سا، سکول میں مس کہتی ہے پڑھ الف بے تے سے، پھر آگے گیا وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ نہ باپ پڑھنا ہے نہ بے پڑھنا ہے، 7 سمندر پار لوگوں کی زبان پڑھنی ہے پھر کامیاب ہوگا۔
وہ کہندا جی میں باپ پڑھنا سی کہ بے پڑھنا سی کہ میں انگلش پڑھنی سی. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھول گیا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں کیا. نہ اپنی شناخت رہی نہ اپنی پہچان رہی. اوپر سے ہم مسلمان ہیں اور اندر سے ہم نے غیروں کی محبتیں پالی ہوئی ہیں. نہ اولاد کی تربیت کر سکے, نہ ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کی شمع جلا سکے. ہم نے کیا کیا؟ کل اقبال ڈے منایا ہے, سو کے منایا ہے. اقبال کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں شب پیش خدا بگریستم زار. علامہ کہتے ہیں ایک رات میں رب کی بارگاہ میں بڑا ہی گڑ گڑا کے رویا, بڑا ہی رویا. کیونکہ اقبال کے دور میں فتنے شروع ہو چکے تھے, خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی, برطانوی راج تھا یہاں, مسلمان سارے کے سارے ان کے غلام بن چکے تھے. اپنی کرتوتوں کی وجہ سے عیش پرستیوں میں مسلمان مبتلا تھے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو انگریز تھے وہ صبح 4 بجے اٹھ کے ورزش کر کے تیار ہو کے مارکیٹ میں بیٹھ کے بیچ کر 12 بجے ہر چیز آدھا پیسہ کما کے دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہے ہوتے تھے. مسلمان حکمران 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہوتے تھے. اپنی عیش پرستی سے خود ڈوبے, تباہ ہو گئے یہ. تو انہوں نے کہا کہ جڑے بیٹھے نے مغل بادشاہ ہے انہوں نے چکو سٹو باہر. انہوں نے کام کیے 12 بجے اٹھ کے تے جناب جی کتے لڑا رہے ہیں, گھوڑیاں دی گھوڑ دور دیکھ رہے ہیں جی. 2 بجے تک گھوڑ دور ویکھی جا رہی ہے جی. یہ ہمارے حکمرانوں کے کام تھے. برطانیہ نے کہا چکو انہوں نے سارے پورے برے صغیر پر انہوں نے اٹیک کیا. مسلمانوں حکمرانوں کو اٹھا کے وہ پھینکا. جو پہلے خود آگے تھے اب سارے غلام بن گئے, اپنی کرتوتوں سے بنے نا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اقبال روتے تھے ان حالت کو دیکھ کے کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے. تو اقبال کہتے ہیں شب پیش خدا با گریستم زار, ایک رات میں رب کی بارگاہ میں بڑا ہی رویا اور عرض کی چرا مسلمان را خارند و زارند, یا اللہ یہ مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہو گئے. حالت آج بھی ایسے ہی ہے, ہر طرف مار پڑ رہی ہے مسلمانوں کو, ہر طرف جو مرضی جس کا دل کرتا ہے اٹھا کے مسلمانوں کا قتل عام. اینیمل رائٹس کی تنظیمیں ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. آپ کسی کتے کو کچھ کہہ کے دکھائیں, آپ کی دنیا کی ساری جو اینیمل رائٹس کی تنظیمیں کھڑی ہو جائیں گی کہ فلاں ملک میں ایک کتے کے اوپر ظلم ہوا ہے, ایک جانور پہ ظلم ہوا ہے. دنیا میں تنظیمیں موجود ہیں. ایک ایسی قوم ہے مسلمان جو مرضی گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وڈو پھڑ کے روز مسلمان تونا لاؤ ہے ندیاں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اس حالت میں ہم پہنچے ہوئے ہیں. 2 ارب ہیں. چلو اسپیکر ہی بند کرتا. 2 ارب ہیں ہماری تعداد. کتنے جی ہم؟ 2 ارب. اور حالت کیا ہوئی ہے؟ اقبال کہتے ہیں شب پیش خدا با گریستم زار, ایک رات میں رب کی بارگاہ میں بڑا ہی رویا اور عرض کی چرا مسلمان را خارند و زارن, یا اللہ یہ مسلمان ذلیل کیوں ہوئے. اقبال کہتے ہیں مجھے آواز آئی غیب سے, ندا آمد, آواز آئی, تو نمی دانی, اے تو جانتا نہیں اقبال, این دلے دارند با محبوب نہ دارند. یہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں, آئیڈیل غیروں کو بناتے ہیں. یہ شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں, ولیم ڈیوس کو پڑھتے ہیں. یہ دل رکھتے ہیں لیکن دل میں محبوب نہیں رکھتے ہیں. یہ اوپر اوپر سے مسلمان ہیں, ایم ہی بس مسلمان بنے. یہ مسلمان ٹوپی پا کے وضو کر کے آگے جمعے میں بہن ہے, یہ رب اذان کرنا ہے جی, آج جمعہ پڑھنا ہے, تو مسلمان ہے. اقبال نے پھر اپنی ذات خود پیش کر کے امت کو ایک پیغام دیا ہے. اقبال کہتے ہیں چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود, جب میں نبی پہ درود پڑھتا ہوں, از خجالت آب می گردد وجود, تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں, پانی پانی ہو جاتا ہوں شرم سے. کیوں؟ عشق می گوید اے محکوم غیر, میرے اندر سے آواز آتی ہے اے جھوٹ بولتا ہے, نبی کا نام لے جا رہا ہے, امی غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. عشق می گوید اے محکوم غیر, اندر سے آواز آتی ہے اوے جھوٹے, غیروں کی محبتوں کو دل میں بسانے والے, غیروں کے غلام,
سینہ تو از بتاں مانند دیر، تیرا دل تو غیروں کی محبت میں بت خانہ بنا ہوا ہے۔ تو اپنی بیٹی کو کالج سے چھٹی کرے یونیورسٹی سے تو ڈانٹتا ہے، تیرا بیٹا کالج میں یونیورسٹی میں نہ جائے تو اس کی خبر لیتا ہے۔ وہ اللہ کے گھر میں قرآن پڑھنے نہ جائے تجھے کوئی فکر ہی نہیں، وہ نماز پڑھنی نہیں پڑھ رہا، قرآن ہی پڑھا، تمہیں فکر ہی کوئی نہیں، کہتے کوئی گال نہیں۔ میں جھوٹ بولتے ہو، اندر سے تم نے غیروں کی محبتوں کے بت سجائے ہوئے ہیں، نہ ان کی تربیت اسلام کے مطابق ہے، نہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ہے، وہ تو سارے غیروں کی محبتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں سینہ تو از بتاں مانند دیر، تیرا اندر تو غیروں کی محبت میں بت خانہ بنا ہوا ہے۔ تا ندارد از محمد رنگ و بو، جب تک دل میں سرکار کی سچی محبت پیدا نہیں کر لیتا، از درود خود میالا نام او، تو اس نبی کا نام اپنی زبان سے لے کر ان کے نام کو بھی میلا نہ کر۔ پہلے دلوں سے غیر کی محبتوں کے بت نکال، جو دلوں میں غیروں کی محبتوں کے بت سجائے ہیں۔ آج ہماری حالت یہی ہو چکی ہے۔ آج ہماری خوشیاں دیکھیں نا ذرا، شیطان بھی ایسے شرم سے شر چھپا لیتا ہے کہ ایک تو میں بھی نہیں کیا ہی تانوں ہوں جڑا تسی کرن دے ہو۔ شیطان بھی شرم سے ایسے سر چھپا لیتا ہے۔ ہماری تقریبیں یہ ہے شادیوں، لڑکا لڑکی سامنے بٹھائے ہیں دونوں، تو مولوی صاحب ککڑ بن کے کھلوتے نہیں، پڑھاؤ ہی نکاح۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو غیر محرم ہے، تمہیں کسی نے کہا تھا ان کو سامنے بٹھاؤ؟ شادیوں میں جناب لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں کھلے عام، اسلام نے جو لمیٹیشن مقرر کی سب توڑ تاڑ دی۔ شیطان بھی شرم سے منہ چھپا کے کہتا ہے تو میں بھی نہیں کیا ہی۔ یہاں شادی ہوئی ہے کہ وہ پہلے رستہ رکوائی پہ آدھا پونا گھنٹہ لاتا، لڑکے لڑکیوں کی ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کی بنا رہے ہیں، اتنا طوفان بدتمیزی، اور ماں باپ وہیں کھڑے ہیں۔ غیرت کے بھی جنازے نکل گئے ہمارے۔ اس کے بعد اندر جاندی لائٹاں بند ہیں، دھویں تے آگ شروع، جو ہندوانہ کام تھے، ہندو آگ جلاتا ہے، مسلمان تو نہیں آگ جلاتا۔ مجھے بتائیں مسلمان کا آگ سے ہم پوجا کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ اس کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ لائٹاں بند تے آگ جلاتی ہیں جی، ہیں کڑی منڈا ہاتھ پڑھ کے جا رہے ہیں، سٹیج تے چڑھ رہے، تھلے اتر رہے، تصویراں اتر رہی ہیں، دودھ پلائی تے فلاں سارا کچھ، روٹی بھی کھوا۔ جدو گڈی چ بہن لگے کسی نے کہا اوے نکاح تے ہویا ہی نہیں، نکاح تے ہویا ہی نہیں، تے ہاتھ کر لی پھڑیا، پھر اسٹیج جی تصویراں بنا دے رہے، ایک ہی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے معاشرے میں، ہم بالکل تباہی کے دانے کی طرف پہنچے ہوئے ہیں، اور پھر بھی یہ امت وہ ہے کہتے ہیں ہم نے اصلاح کے لیے بھی نہیں آنا۔ اقبال کہتے ہیں یہ سب یہ فراڈ جھوٹ بولا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے اللہ سے جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ جمعے والے دن ٹوپیاں پا کے وضو آ گئے جی، رب تے احسان کرنا ہے جی، رب دے گھر آ گیا جی نماز پڑھ، سب فراڈ جھوٹ ہے۔ اقبال کہتے ہیں ایسا یہ اسلام ہے؟ دل کی طرح مان لیا، دے کی طرح نہ بنیا۔ بایا عملہ شیمپو ہے نا، اس کا جو مالک ہے اس نے بتایا، وہ لندن میں کہتا ہے میرا دوست ہے سکھ، کہتے میں کمرے گیا ہیں تو اتنے بابا گرو نانک کی تصویر لگی تھی، تو میں انہوں کہا سردار جی دنیا چند تے پہنچ گئی، تھی ہوں پگڑ بنی ہے، داڑھی رکھی، چھڈو ہوں دنیا کتے پہنچ گئی ہے، تسی اج بھی پگڑی بن گیا داڑھی رکھی۔ وہ کہندا جی تو میرا یار نہ ہوندا میں تینوں گولی مار دینی سی، غصے چ آ گئے۔ کہا سردار جی غصے چ آ گئے ہو؟ کہندے غصے دی گل نہیں ہے، اے میں تصویر لائی ہے نا، اے میرا گرو ہے، تو میرے نزدیک سچا ہے، تیرے نزدیک جھوٹا ہے، چلو میں تے اے دے ورگا بن گیا، تو کہنا جھوٹا ہے، اور تو دس تیرا نبی تے سچا سی، تیرا نبی تے سچا سی، تو اپنے نبی ورگا کیوں نہیں بنیا؟ دس، میرا تے چلو گرو سی، میں تے تو کہنا جھوٹا ہے، گرو ہے ساڈا، اور تیرا نبی تے سچا سی کہ نہیں، تو اپنے نبی ورگا کیوں نہیں بنیا؟ یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے، ہم اپنے نبی جیسے بنے ہیں؟ ہم نے نا من چاہا اسلام بنایا ہوا ہے کہ خوشیاں آ گئی ہیں ہوں ساڈا اپنا چلے گا، ہوں رب رسول دی کوئی نہیں چلنی، ساڈا چلے گا وہ کام، ٹھیک ہے جی، اپنے معاملات اپنے حساب نہ، جتے دل چاہیا اتنے اسلام لے آندا، من چاہ جتے نہیں جی، اسی یہ ساڈی روایت ہے جی، خاندانی روایت۔ حال پھر کیا ہوا؟ اقبال کہتے ہیں بولا دی میراث جو ہم نے اسلام سے پائی تھی، سریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہم ایسی بدترین قوم ہے کہ فلسطین میں بمباری ہو رہی ہے،
ماں اپنے بیٹے کی لاش اٹھا رہی ہے، بیٹی اپنی ماں کی لاش اٹھا رہی ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں۔ جس کے گھر میں میت پڑی ہو، جنازہ ہو، وہ میچ دیکھے گا؟ اور بولے تو صحیح، سارے سپ سونگ گیا ہے۔ بات میں کروں گا وہی جو میرا آج درد دل ہے، بڑا دکھ ہے، یقین کریں، میرا دل خون کے آنسر ہو رہا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ کیا فلسطینی مسلمان بھائی ہمارے مسلمان نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، سرکار فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک عضو میں درد ہو دوسرے کو بھی درد ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں جنازہ پڑا ہو، ہم کیا میچ دیکھیں گے؟ کیا فلسطین کے مسلمانوں کے گھروں میں جنازے نہیں پڑے ہوئے تھے؟ ہزاروں جنازے پڑے ہیں، ماں اپنی بیٹے کی لاش اٹھا رہی ہے، یہ تو ان کی استقامت ہے۔ وہ لاش اٹھا کے کہتی ہے ربنا تقبل منا، یا اللہ اس کو بھی قبول کر لے، پھر جذبے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہم یہاں سارے میچ دیکھنے میں لگے ہیں۔ یہ ہماری قومی حالات ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں، کسی کا دکھ درد ہمارا درد ہی نہیں ہے، گویا کہ فلسطین میں لاشوں کے ڈھیر پڑے ہیں، ہم اپنے کاموں میں لگے۔ ایمان اسے نہیں کہتے، یہ قوت ایمانی کمزور ہوئی ہے تو یہاں تک آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری جانیں خرید لی ہیں، مال سب کچھ ہمارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم حکم دیں گے جان دو تو دینی پڑے گی۔ بدر میں سرکار نے فرمایا ابھی اب کیا کرنا ہے؟ 1000 کا لشکر تھا کافروں کا، مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں، 7 یا 8 تلواریں۔ کسی نے کہا کہ پیارے آقا ہم ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ یہ نہیں کہا، سرکار نے بار بار پوچھا تو صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا پیارے آقا ہم سے بار بار نہ پوچھیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے جاؤ جا کے آپ کا خدا اور آپ لڑو۔ اللہ کی قسم ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، آپ اشارہ کریں ہم اپنے گھوڑوں کو برق الغمات سے بھی ٹکرا دیں گے، اشارہ کریں آپ۔ علامہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ گھوڑے تو تھے نہیں ان کے پاس، ٹکرائیں گے کیا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم گھوڑے تو تھے نہیں، ٹکرانا کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، جس قوم کے دل میں سرکار کی سچی محبت آ جائے، بحر و بر در گوشائے دامان اوست، اس کے دل میں جب سرکار کی سچی محبت آ گئی دنیا کی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں آ جائیں گی۔ صحابہ کھجوریں کھا کے ستو پی کے یورپ کی بیزنٹین امپائر سے ٹکرا گئے، اور جا اٹھا کے پھینکا، کہاں گیا ایران اور کہاں گیا یزدگر اور کہاں گئے ساری وہ اس وقت کی سپر طاقتیں، سب قدموں میں آگے گری فاروق اعظم کے، سونے کے ڈھیر لگ گئے۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا کی۔ لیکن آج کا مسلمان تو کھوکھلا ہو چکا ہے، یہ تو صرف برائے نام مسلمان ہے، صرف ایک رسمی طور پہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہوا ہے۔ ہمارا بیٹا بیٹی صبح اٹھ کے نماز نہ پڑھے ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، وہ قرآن نہ پڑھے ہمیں فکر کوئی نہیں، اس کی کیا فکر، ہم تو خود نہیں نماز پڑھ رہے۔ تربیت ہم نے نہیں کی۔ ہمارے دوست کہتے باولپور اسسٹنٹ کمشنر، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، وہ گئے جنازے پہ، کہتے جنازے تے گئے تے جنازہ گراؤنڈ 'چ سی، اسسٹنٹ کمشنر کا جنازہ سی، وہی ماں دا، کہتے کمشنر صاحب نے انج رومال کھولیا انج تے انج اگے بچھاتا زمین تے، کہندے میں کونی ماری کمشنر صاحب یہ کی کیتا جے؟ وہ کہندا ہے جدوں میں سجدہ کراں گا تے میرے مٹی تے نہ لگے، انہوں پتہ ہی نہیں کہ جنازے تے سجدہ ہوندا ہی نہیں۔ یہ اسسٹنٹ کمشنر ہے جی۔ ہم کہہ رہے ہیں بیٹا میرا اسسٹنٹ کمشنر بن جائے، ایک فوج چ جاوے، ایک جج بن جاوے، انہوں یہ نہیں پتا، یہ نہیں کہتا کہ ربنا اللہم اغفر لی حینا و میتنا، یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میری ماں نو بخش دے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ کمشنر بناتے جی پتر پڑے۔ کیا ہم نے کیا بتائیں؟ ہم نے اپنا بھی خون کیا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر دی، نہ اپنے بچوں کی تربیت کی ہم نے۔ کیا یہ کیا؟ عیدی کہتا ہے میں رو پڑا کراچی میں ایک لاش کو دیکھ کے، جب مجھے فون آیا جلدی سے آؤ جی ایمبولینس لے کے، لاش ہے، میں سمجھا کہندے وہ لاوارث لاش کو لبھی ہے۔ کہندے میں کوٹھی کے باہر گیا تو چارپئی پہ بڈھے بندے دی لاش انج پئی ہے، تو منڈا کہندا جی باہر کھلوتا ہے، کہندے کنے پیسے؟ انہوں نے کہا جی انے پیسے انہیں ود کیتے، کہندے اے ذرا نا دھیان نال ذرا غسل دے کے تے دفنا دینا۔ تو کہندے اندروں آواز آئی او یار جلدی آ کتے پیو دے جنازے دے مگر ساڈی کینیڈا دی فلیٹ مس نہ ہو جاوے۔
وہ پتر سی دوویں ہی، ایک اندر سلم مار کے بیٹھا تو کہنا جلدی آؤ تو کینیڈا پہنچیے کتے پیو دے مگر ساڑی فلیٹ ہی نہ نکل جاوے. لاؤ، وہ باپ کیا ہے جس نے اپنے بیٹے کو یہاں تک پیسے دولت تو دے دیے، اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اپنے باپ کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں. تربیتیں آج ہماری بھی ایسی ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ کیسے پڑھنا ہے. سب تو چنگی گل ہے کہ پتر پیو دا جنازہ پڑھاوے نا، پتر ماں دا جنازہ پڑھاوے نا. پتر نو تو آپ نہیں پتا پاک کنج ہونا ہے. حالات یہ ہوئے پڑے ہیں، بیٹے بیٹیاں ناپاک ہی پھر رہے ہیں. میں ایک جگہ منڈے کے میں کہا نماز پڑھو، کہندا جی میں اس قابل ہی نہیں کہ میں مسجدیں پڑھ سکاں. میں تینوں کی ہوا تو چھوت ہے؟ کہندا جی میں ناپاک ہاں. ناپاک ہی پھری جا رہے 3 دن. اور پھر آئے کہتے ہیں کریمی صاحب دعا کرو گھر چ نوست جا ہی نہیں رہی. میں کہا نوست کس طرح جاوے؟ 24 گھنٹے تاڑے گھر چ لعنت پہ رہی ہے، 24 گھنٹے لعنت برس رہی ہے. کیوں؟ بیٹیاں بھی ناپاک پھری جا رہی ہیں، دھیاں بھی تے دھی منڈے بھی پتر سارے ناپاک. جس گھر میں ناپاک ہو رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اور بولے تو صحیح. ہاں اگر میں غلط کہوں تو کہہ سکتے ہو کہ کریمی صاحب غلط ہو رہی گل، کہو سی منو گل اگر میں غلط کہہ رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے بچوں کو پاک ہونے کا بتایا ہی نہیں کہ جی پتر یہ ناپاک ہونا ہے تو فٹافٹ اٹھ کے غسل کرنا ہے. اس کے لیے بچوں کی تربیت کی ہم بچوں کو کبھی مسجد میں لائیں بٹھایا کبھی؟ ہم نے کہا جی یہ کریمی صاحب کو سویرے روز درس ہوتا ہے جڑے کوئی 4-5 بندے جتی چوک کے بھج جانے ہیں سارے. اسی رب تے نا احسان جمعے نو آنے جو نہا نو کے ٹوپی باہر رب تے احسان کرنا ہے، جمعہ پڑھنا ہے. یہ ہمارا اسلام ہے، من چاہا اسلام. 8 دن صرف 1 دن جمعہ پڑھ لو سارے گناہ بخشے گئے. یہ حالات ہیں ہمارے. فراڈ کرتے ہیں. 2-4 پلاٹ تے 10 کروڑ کٹھا کیتا تو کہنے جی 1 کروڑ دی اسی جناب جی محفل کرا کے عمرے ٹکٹ دیتے 9 کروڑ حلال ہو گئے. چلو یہ ہمارے حالات ہیں. جب ہم نے اپنے حساب سے اسلام کو بنایا ہوا ہے، ہم نے اپنے حساب سے اسلام کو لے کے چلنا ہے تو پھر کامیابیاں نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، پس پش ڈالا ہوا ہے. تو گرامی قدرات، اصل میں ہماری اس قوم کی تباہی اسی وقت شروع ہو گئی جس وقت ہم نے اپنے گھروں کی اینٹوں کو اخلاقی طور پہ ٹیڑھا رکھنا شروع کر دیا. خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا می رود دیوار کج. اخلاقیات ہی نہیں ہے. تربیت کے لیے ہم نے اپنے بچیوں کو ٹائم دیا ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے. اس کا نقصان کیا ہوا؟ یقین کریں الامان والحفیظ اس وقت جو حالت ہے، آنے والا وقت مستقبل ہمیں بڑا بھیانک نظر آ رہا ہے. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے. وہ گناہ کو بھی ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. وہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو فرینڈ شپ کا نام دے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے بڑے مجمع میں پوچھا بتاؤ بھی عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ سارے چوپ، کسی کو جواب نہیں آیا. محفل ختم ہو گئی. مولا المسلمین شیر خدا گھر آئے، سیدہ پاک سیدہ کائنات سے کہا جی آج سرکار نے عجیب سوال کیا ہے. سرکار کہتے ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ سیدہ پاک کہتی ہیں لا یراہن الرجال. اگلی محفل پھر جمی. سرکار نے کہا بتاؤ بھی عورت کے لیے سب سے بہتر کیا؟ حضرت علی نے کہا جی میں بتاؤں. کہا جی بتاؤ. کہا جی لا یراہن الرجال. عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، کسی غیر محرم پہ نظر نہ پڑے. یہ عورت کے لیے سب سے بہتر ہے. سرکار فرماتے ہیں اتنا پیارا جواب میری بیٹی دے سکتی ہے. مولا علی نے کہا پیارے آقا یہ سیدہ پاک کا جواب تھا. یہ اسلام کا فلسفہ ہے. سیدہ پاک کے جب وصال کا وقت آیا پریشان ہو گئیں. اسما بنت امیس سے کہتی ہیں پوری زندگی کوئی میرے جسم کی حیت نہیں دیکھ سکا. وہ کبھی برقع پہن کے بھی باہر نہیں آئیں. کہا میری میت جب رکھی جائے گی تو لوگ کہیں گے سیدہ کے جنازے کی یہ حیت تھی. وہ تو حیت نمایاں ہو جائے گی. میں تو بڑی پریشان ہوں، پوری زندگی نہیں مجھے کوئی میری حیت دیکھ سکا. اسما بنت امیس کہتے ہیں نہیں، ہم نے حبشہ میں دیکھا جب جنازے عورتوں کے اٹھتے ہیں تو اس کے اوپر کھجوروں کی چھال ڈال کے پھر کپڑا ڈالتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت کی حیت کیا ہے. فرمایا مسئلہ حل ہو گیا. میری جب جنازہ میت اٹھے تو میرے جنازے کے اوپر پہلے کھجوروں کی چھال ڈالنا پھر کپڑا ڈالنا. پوری زندگی میری کوئی حیت نہیں دیکھ سکا، میرے مرنے کے بعد بھی جسم کی کوئی حیت نہ دیکھ سکے. چاہیے تھا کہ بیٹی کو یہ کہا جاتا بیٹا تیرا جنازہ اٹھے تو اس وقت بھی تیرے جسم کی حیت نمایاں نہ ہو. یہاں باپ پکڑ کے بیٹی کی خود ٹک ٹاک بنا رہا ہے.
اور بیٹی برہنہ ہو کے ٹک ٹاک بنوا رہی ہے. لعنت نہیں ہے اس قوم پر کہ ساری بیٹیاں بے پردہ ہو کے باہر آ گئی ہیں. مجھے کسی یہودی کی لڑکی دکھاؤ ایسے ناچتی ہوئے, دکھاؤ. اقبال نے کہا تھا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہودی بھی شرماتے ہیں کہ یہ کدھر پہنچ گئے مسلمان, بیٹیاں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں برہنہ سر, نیم برہنہ لباس پہن کے, اور پھر کہتے ہیں جی اس قوم پہ عذاب آیا ہوا ہے, معاشی بحران ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں آیا ہوا. ہمارے جو کرتوت ہیں اللہ مان والا فیض. بچوں کی ہم نے تربیت ہی نہیں, بیٹیوں کو بتایا ہی نہیں کہ بیٹا آپ کا آنچل ہے, اس کی تقدس کو سیکھنے کے لیے سیدہ پاک کی سیرت کو پڑھیں. آج شادی ہوتی ہے 3 دن بعد کہتے ہیں جی طلاق لینی ہے, خلا لینا ہے. کیوں لینا ہے جی؟ وہ کہتے جی منڈا منو آئی فون لے کے نہیں دے رہا, میں طلاق لینی ہے. یہ طلاقوں کے مسبب بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ تربیت نہیں ہے, بتایا ہی نہیں کبھی ان کو. کبھی سیدہ پاک کے صبر و شکر کے وہ آپ کس سے سنائے نا بیٹیوں کو کہ سیدہ پاک بخار بھی ہے تو گھر کے اندر چکی چلا رہی ہیں. حضرت مولا علی نے کہا سردی ہے, اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہو اور اب چکی چلا رہے ہو, کچھ آرام کر لو. کہا میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھی ہے رب کی اطاعت کے لیے, اور اب میں چکی چلا رہی ہوں اپنی خاوند اور اپنے بچوں کی خدمت گزاری کے لیے. یہ سیرت تھی بیٹیوں کی. کس نے سکھائی؟ یہ قوم کتنی دور تک چلی گئی ہے. خدا کی قسم یہ دل خون کے آنسو رو رہے ہیں ہمارے. اقبال نے کہا تھا یورپ چاہتا ہے وہ فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں, ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. نکال دی انہوں نے. نہ دین کی غیرت رہی, نہ نبی کی اطاعت کا جذبہ رہا, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت رہی. وہ فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں, ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو. تو نکال دیا. ادھر فلسطین پہ بمباری ہو رہی ہے, ادھر ریاض کے اندر ڈانس ہو رہا ہے. کعبے کی کمائی سے جو شراب پیتے ہیں وہ ڈانس کر رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ فلسطین میں مسلمانوں کے لاشیں اٹھ رہے ہیں. ایسے نہیں ہم پہ کہ غالب ہوئے. وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں, کھوکھلے ڈھول ہیں اندر سے, مسلمان ہی. غلام رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ نبی کی سنت قبول ہے, نہ کوئی اطاعت قبول ہے, نہ اپنی خوشیاں نبی کی خوشیوں کے مطابق قبول ہے, نہ اپنے سارے کام اللہ اس کے رسول کے مطابق قبول ہیں. بس ایویں ہوں. یہ ہمارا یہ جو من چاہا اسلام ہے نا, اس نے ہمیں تباہ کیا. خدا را آج کی گفتگو کا یہ صرف درد دل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی, آنے والا وقت بہت برا ہے. آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں, ان کے ذہنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں, سیدہ پاک کی سیرت بتائیں. آج نوجوانوں کو یہ پتہ ہے کہ کس میچ میں فلاں نے کتنے چھکے مارے, کتنا ریکارڈ توڑا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ خالد بن ولید نے موتا کے میدان میں کتنی تلواریں اپنے ہاتھ سے توڑی ہیں. ایسے تلوار گھمائی خالد بن ولید رضی, ایک تلوار توڑ کے بہاؤ, آپ نے 9 تلواروں کو توڑ کے رکھ دیا. پتہ ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ چھکے کنے مارے نے, کنا ریکارڈ توڑیا ہے. جب ترجیحات یہ ہو جائیں تو قوم زوال میں آتی ہے, قوم تباہ ہو جاتی ہے. پھر مجھے ایک بندہ کہتا کریمی صاحب ایڈے تو تقریراں کر دیو, انہیں کر دیو, اے قوم سدھی ہونے والی نہیں, چھڈو. میں نے کہا نہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی وارث ہیں. ایسے نہیں یہاں بیٹھے, ہماری ڈیوٹی لگی ہے یہاں, ایسے نہیں بیٹھے آگے. میرے والد گرامی 38 سال یہاں بیٹھ کے جمعہ پڑھاتے رہے. اس کے بعد الحمدللہ اس علاقے کی خدمت کرتے ہوئے آپ دیکھ لیجئے تقریباً 20 سال مجھے ہو گئے ہیں, 58 سال ہو گئے ہیں اس علاقے میں ہماری دین. یہ 5ویں پشت ہم سے فیض یاب ہو رہی. اگر انشاءاللہ زندگی کی جب آخری سانس نکلے گی وہ بھی رسول اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے ہی نکلے گی انشاءاللہ. ہم نے نہیں پیچھے, ہم سمجھاتے ہی رہیں گے آپ کو کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, ہم سمجھاتے رہیں گے. لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے, مؤدبانہ ہاتھ باندھ کے میں عرض کرتا ہوں کہ خدا را اپنی زندگی کو چینج کریں. یہ جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں یہ بالکل تباہی کے دانے کے قریب ہیں. وگرنہ اپنی خوشیوں کے موقع دیکھ لو کہ جو حالات ہمارے ہو چکے ہیں. لڑکیاں لڑکوں کی ٹک ٹاک بنا رہی ہیں, لڑکے لڑکیوں کی بنا, غیر محرم کی, کوئی پوچھنے والا نہیں. خود ماں باپ جا کے سرپرستی میں ٹک ٹاک بنوا رہے ہیں. اور بے پردہ خواتین اور بے حیائی اور فحاشی اس امت میں کثرت سے پھیل چکی ہے. تو گرامی حضرات,
آئیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جڑ جائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. خدا کی قسم دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے قدموں میں ہوں گی، صرف جذبے سے اٹھیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. اے نہیں ہے کہ ظاہری طور تے سی وضو کر کے ٹوپی پا کے مسیتے لوگوں کے سامنے یہ بڑے نیک ہیں. جو تنہائی میں جائیں تو ابلیس بھی توبہ کرے. تنہائیاں ناپاک ہو گئیں تو قوم تباہ ہو گئی. آج ہماری تنہائیاں سب سے زیادہ ناپاک ہوئی ہیں، سب سے زیادہ. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے نوجوان ساری رات موبائلوں پہ. مجھ پہ ایک ماں آئی کہندی میرا پتر ذہنی طور تے مریض ہے، پتہ نہیں کی ہویا، دم کرو. میں کہا لیا پتر، میں کہا روٹین کی کہندے پتہ نہیں رات 3-4 بجے تک تے جی موبائل تے جاگدا رہندا، پھر کوئی 2 گھنٹے سوندا، اٹھتے پھر 9 بجے ڈیوٹی جاندا ہے. میں کہا پاگل تے تسی آپ کیتا ہے جو رات 3 بجے تک 3:30 تک بیٹھ کر بے حیائی اور فحشی اور عریانی دیکھے گا، بے پردہ لڑکیوں سے باتیں کرے گا. آپ کہتے ہیں صبح 9 بجے ڈیوٹی پہ جائے گا وہ تباہ. تو میں نے کہا ماں جی تسی اپنے پتر نو آپ کیتا ہے، تھوڑے دیر ٹھہر جو ویکھو سائیکو ہوئیے گا، کسی جا کے مارے نفسیات دکھاؤ، گولیاں کھواؤ، اے پاگل ہو جائے گا. تا ساری رات لڑکیوں سے بیٹھ کے باتیں کرنے والا اور کہتے جی منڈا جڑا ہے ڈیوٹی نہیں صحیح کرن دیا، دم کر دیو، تویز دے دیو. تویز ہونے تے کی کریے. کتنے پیارے دور تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے سب سو جاتے اور صبح سب تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے. کم از کم فجر کی نماز کے لیے سب بیٹے بیٹیاں کھڑے ہوتے. نماز کے بعد گھروں سے قرآن کی پڑھنے کی آواز آتی، صبح سے رات تک رحمتیں اترتی. کتنے پیارے وہ دور تھے. اور اب سارے جہاں ستے نہیں، 12ویں سو کے اٹھ رہے، کوئی 10ویں سو کے اٹھ رہے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو میرا مقصد تھا آج اصلاح کا. خدا را کچھ اپنے آپ کو بہتر کیجئے. ہم دیکھیں جی کچھ نہ کچھ پروگرام آپ کی مسجد میں روزانہ میں فجر کے بعد بیٹھتا ہوں، فجر کے بعد بیٹھ کے میں درس قرآن دیتا ہوں. آپ اپنے بچوں کو خود اٹھا کے لائیں، وہ چل اٹھ اور درس قرآن سنیں. اس کے بعد قاری صاحب اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا قرآن سکھائیں، ناظرہ سکھائیں. زور کے بعد بھی قاری صاحب ہوتے ہیں، زور کے بعد ان کو لے آنا کو پتر ہے قرآن پڑھو، اور کم از کم سانو تے بخشوا سکو، اینا تے پڑھ لو کہ ساڑھے جنائے تے کھلو کے تے کہہ سکو اللہ مغفر لی، آئیے نا یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، یا اللہ میری ماں نو بخش دے، اینا تے کہہ سکو. یہ ہم نے کہنا ہے نا، تربیت کی بات ہے، کاؤنسلنگ ہے. آپ کوشش ہم یہی کر سکتے ہیں نا. فجر کے بعد بھی ہماری کلاس ہوتی، قاری صاحب موجود ہوتے ہیں. زور کے بعد کلاس ہوتی ہے، ہم کلمے سکھا رہے ہیں، نماز سکھا رہے ہیں، تربیت کر. میں خود فجر کے بعد یہاں بیٹھتا ہوں، درس قرآن دیتا ہوں، ایک ایک بات سمجھائی جاتی ہے. آپ آئیں. ہر اتوار کو میں مغرب کے بعد طلحہ مسجد میں بیٹھتا ہوں، وہاں ہم سوال و جواب کی نشست کا پروگرام کرتے ہیں. جو کوشچن آپ پوچھیں تربیت کے والے سے. ہم نے یہاں 26 نومبر کو بھی ایک پروگرام رکھا ہے اتوار کو انشاءاللہ عشاء کے بعد. جو آج کے دور کے فتنے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم نے یہاں ڈسکس کر رہا ہے. تو جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے. آئیے کوشش کریں اس معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے روی کو ختم کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں. یہ اصلاح سے ممکن ہے. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. اے آنکھ اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ جو گھر جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.